الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام اور قوم یونس کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ یونس آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد وہ قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب آنے سے پہلے ہی عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا۔ جب یہ قوم ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے علاقہ نینوا کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے بھی باقی نبیوں کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ جب آپ کو قوم کو تبلیغ کرتے کافی عرصہ گزر گیا تو آپ نے قوم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی قوم سے دور جانے کا فیصلہ کیا اور فرما گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اس وقت تک عیش کر لو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب آنے کا سنایا تو قوم کو فکر لاحق ہو گئی۔ قوم کو یقین تھا کہ عذاب ضرور آئے گا، لہٰذا قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی، مگر جب حضرت یونس علیہ السلام کہیں نہ ملے تو ان کو بہت ندامت ہوئی جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ قوم کی توبہ کا واقعہ۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کی۔ سب لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کو باہر کھلے میدان میں لا کر ان کے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دیا۔ اس طرح تمام مرد اور عورتیں بما اپنے بچوں کے باہر آ گئیں۔ میدان میں تمام عورتوں سے بچوں کو علیحدہ کر دیا گیا اور پھر تمام مردوں اور عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور رونا شروع کر دیا۔ جب مرد بھی رو رہے تھے اور عورتیں بھی رو رہی تھیں، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، دوسری طرف ان عورتوں کے بچے اپنی ماؤں کے نظر نہ آنے پر رو رہے تھے۔ جانور بھی اپنے بچوں کے دردناک آواز نکال رہے تھے اور جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کی جدائی میں رو رہے تھے۔ سب بچے اپنی اپنی ماؤں کو ملنے کے لیے بےتاب اور بے چین تھے۔ یہ ایک بہت عجیب منظر تھا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور نبی اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کام کرتے ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو قوم پر ترس آ گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے غصے کی حالت میں چل دیے اور ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے علیحدہ ہو کر سمندر کی طرف چل دیے اور سمندر کے پاس جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب سمندر کے اندر گئی تو کشتی ڈولنے لگی اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، جس پر ملاح اور مسافروں سے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر کے حوالے کرتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اس کے لیے سب مسافروں نے کہا کہ سب کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کرو، جس کا نام نکل آئے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو۔ قرعہ اندازی میں تمام مسافروں کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ کشتی کے مسافر جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نہایت نیک آدمی ہیں، آپ
بہت تقوی میں مشہور تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینکنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی تو آپ کا دوبارہ نام نکلا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ کشتی کے ملاح نے کہا کہ میری کشتی میں ایک بھاگا ہوا غلام ہے، جب تک وہ اس غلام کو سمندر میں نہیں گرائیں گے اس وقت تک سمندر کا یہ طوفان دور نہیں ہوگا۔ جس پر حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے آ گیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ملاح سے فرمایا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں جس پر لوگوں نے آپ کو سمندر میں گرا دیا۔ جو ہی ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جس نے آپ کو سالم نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ ہی اس کا گوشت کھایا جائے اور نہ ہی کسی ہڈی کو نقصان ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ جب آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ آپ بالکل صحیح و سالم ہیں تو آپ فوری سجدے میں گر گئے اور دعا کی کہ یا اللہ، میں نے اب اس جگہ کو مسجد بنا لیا ہے، اور اب جس جگہ میں عبادت کر رہا ہوں نہ پہلے کسی نے عبادت کی ہوگی اور نہ ہی آئندہ کوئی عبادت کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو لے کر گہرے پانی میں جا رہی تھی تو آپ نے پانی کے اندر مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا، اور جب آپ نیچے گئے تو سمندر کی کنکریاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یونس، یہ جو تم آواز سن رہے ہو یہ آوازیں سمندر کے جانوروں کی ہیں جو میری حمد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یونس، اگر تو یہ الفاظ کہے گا تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور وہ الفاظ تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہگار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب عرش پر گئی تو اس آواز کو فرشتوں نے بھی سنا، تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ ایک نہایت کمزور آواز آ رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ میرے نبی یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ تیرا بندہ یونس جس کی مناجات اور دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ تو ہر وقت تیری حمد بیان کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس پر رحم کر اور نجات دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے، عاجزی اور توبہ نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بنجر میدان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بنجر میدان میں پھینکا تو آپ کی حالت ایک نوزائیدہ بچے کی سی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگائی جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک کدو کی بیل تھی۔ یہ انتہائی ملائم اور نرم ہوتی ہے، مکھی اس کے نزدیک نہیں آتی، اس کا پھل کھایا جاتا ہے، جسم کو قوت دیتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے ترمذی اور مسند احمد میں کہ جو بندہ اپنے معاملات اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہیں۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیج دیا جس کی آبادی اس وقت 1,00,000 کے قریب تھی۔ تو اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا کہ مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہوں، اپنی نظریں اللہ تعالیٰ پر رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ
کہ آپ اپنے اندر خالص ہوں، اپنے الفاظ میں، اپنی نیتوں میں خالص ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ غلطیاں کوتاہیاں فطرتاً انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن اس پر جم جانا یہ ایک بندہ مومن کا فعل نہیں ہوتا۔ جب بھی غلطی کوتاہی ہو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی زندگی میں، معاملات میں پھر انشاءاللہ نشانیاں دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔